اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قول الصحابی امرنا بقضاء او نہینا عن قضاء صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حکماً مرفوع حدیث کون کون سی ہوتی ہے اس کے متعلق بحث شروع ہے۔ صحابی کا قول امرنا بقضاء نہینا عن قضاء جی ومن ذالک قول الصحابی امرنا بقضاء او نہینا عن قضاء، اور اسی سے ہے یعنی من قبیل مرفوع حکمی لکھا تھا دیکھنا بے مرفوع حکمی کے قبیلے سے ہے صحابی کا قول کہ امرنا بے قضاء، وہ جو قضاء ہے نا وہ سرکار کا فرمان ہے، نہینا عن قضاء وہ جو قضاء ہے وہ فرمان ہے، مرفوع حکمن ہے یہ کیا جی بابا، اور اسی سے یعنی مرفوع حکمی کے قبیلے سے ہے صحابی کا قول امرنا بقضاء یا نہینا عن قضاء، اور اسی سے ہے صحابی کا قول امرنا بے قضاء یا نہینا عن قضاء جی، اور اسی سے ہے قول صحابی کا امرنا بقضاء یا نہینا عن قضاء، جیسا کہ قول جناب ام عطیہ کا کہ آمرنا حکم دیا ہمیں کنہوں نے، مطلب ہے، تو لہذا یہ مرفوع حدیث ہے، حکم دیا ہمیں یہ کہ نکالے ہم حیض والیوں کو عیدین کے دن میں اور ذوات الخدور کو، وہ کنواری لڑکیاں جو پردوں میں اندر ہوتی ہیں ان کو بھی، بس وہ حاضروں مسلمانوں کی جماعت کو اور ان کی دعا کو، اور علیحدہ رہیں حیض والیاں ان کی جائے نماز سے، یعنی نماز نہ پڑھیں۔ وہ عرض کی ایک عورت نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ایک نہیں ہے اس کے لیے بڑی چادر، تو باہر کیسے آئے جی، تو فرمایا چاہیے کہ پہنا دے اس کو اس کی سہیلی اپنی چادر سے، متفق علیہ قضا فی المشکات حیض بضم الہا تشدید یا جمع حائض، خدور جمع خدر بالکسر، یہ خدر کہتے ہیں کونا گھر میں کہ لٹکایا جاتا اس پر پردہ ہوتی ہیں اس میں بکر، بلے 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 مولوی ہیں باقی وہ باکرہ سمجھی، فتکون فیہ البکرو اب اس سترو نفسو، یا خود پردہ مراد ہے۔ اچھا سونے فرمایا نا لیتل بیسا ہاں صاحبت بے کسر الجیم جلباب سکون لام، اس کا معنی تھا بڑی قمیص یا اوڑھنی، بڑی چادر کھلی، یعنی چاہیے کہ مانگویں دے دے اس کو اپنی چادر، اگر اس کی طرف وہ خود محتاج نہیں ہے تو، یا شریک کر لے وہ اس کو بھی اپنی چادر میں اگر اس کی چادر بڑی ہے تو، یا یہ مبالغہ ہے یعنی نکلیں ساری عورتیں اگرچہ دو ایک کپڑوں میں نکلیں، یہ معنی ہے جی جی، فالخلاف فیہ کالخلاف فی الذی قبلہ، بس خلاف اس میں بھی مثل اس خلاف کے جو پہلے گزر گیا ہے، بعض نے کہا یہ مرفوع کے حکم میں نہیں ہے جی جائز ہے کسی اور کا امر ہو، لیکن بعض نے کہا کہ نہیں یہ حکمن حدیث ہے جی، کیا کہ جی مثل بس خلاف اس میں مثل خلاف کے ہے اس میں جو اس سے پہلے جی، بس خلاف اس میں مثل خلاف کے ہے اس میں جو اس سے پہلے ہے، کہتے کل خلاف الذی مثل اس خلاف کے قبل جو اس سے پہلے ہے، تو زیادہ بات اچھی تھی جی جی، مطلق ذالک ینصرف بظاہرہ الی من لہ الامر والنہی وہو الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس دلیل اس لیے کہ مطلق اس کا کس کا امر کا نہج کا مطلق امر نہج پھرتی ہے اپنے ظاہر کے ساتھ اس ہستی کی طرف جس کے لیے امر اور نہج کا حق ہے، جس کے لیے امر اور نہج کا حق ہے، تو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
آگے سمجھے کیا کیا جی دلیل اس لیے کہ مطلق امر ناہی کا پھرتا ہے اپنے ظاہر کے ساتھ اس ہستی کی طرف جس کے لیے امر اور ناہی کا حق ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لیے کہ مطلق اس کا دلیل لمذہب المنصور، یعنی یہ رفع صحیح رفع ہے، یعنی یہ مرفوع اور صحیح ہے، اس لیے کہ مطلق اس کا اور کس کا امر اور نہی کا یار پھرتا ہے اپنے ظاہر کے ساتھ اس ہستی کی طرف جس کے لیے امر اور نہی ہے، اور وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جی۔ اس لیے کہ مطلق اس کا پھرتا ہے اپنے ظاہر کے ساتھ اس ہستی کی طرف کہ جس کے لیے امر اور نہی ہے، اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہاں جی۔ وخالف فی ذلک طائفۃ تمسکوا باحتمال ان یکون المراد غیرہ، اور مخالفت کی ہے اس میں ایک طائفہ نے جی، اور انہوں نے تمسک کیا ہے اس احتمال کے ساتھ کہ جائز ہے کہ ہو مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر جی۔ آخنا مخالفت کی ہے اس میں ایک طائفہ نے، انہوں نے تمسک کیا ہے اس کے احتمال ہے کہ مراد سرکار کا غیر ہو، اگے کامر القرآنی اب الاجماعی او بعض الخلفائی اب الاستنباطی، اس سے یہ بھی تو مراد ہے کہ قرآن نے ہمیں حکم دیا جی جی، تب جو قرآن کا حکم ہے وہ تو اور نص ہے، وہ تو نص کہتی ہے، مراد حدیث مرفوع بنانی تھی، یا یہ ہے کہ ہمیں منع کیا گیا یا ہمیں حکم دیا گیا، یعنی اجماع اس پر ہو گیا، پھر بھی مرفوع کی حدیث ثابت نہیں ہو سکتی، یا یہ ہے کہ ہمیں حکم دیا یا ہمیں منع کیا خلفاء میں سے کسی نے، دور صدیقی میں جناب صدیقی اکبر نے، دور فاروقی میں جناب دور عثمانی میں، تو حضرت مولا علی کے زمانے میں آپ نے، یہ بھی تو احتمال ہے، یا یہ ہے کہ استنباط کر کے کہا کہ ہمیں اس کا حکم دیا گیا اور ہمیں اس سے، کیونکہ جو استنباط کا حکم ہے علت کے ذریعے وہ بھی تو شرعی حکم ہی ہوتا ہے جی، تو انہوں نے کہا کہ یہ احتمال ہے، لہذا مطلقاً نہیں کہہ سکتے کہ جو صحابی اگر کہے امرنا بقضاء یا نہینا عن قضاء تو خام خواہ وہ کیا کہ جی، جیسا کہ امر قرآن یا اجماع یا خلفاء میں سے کسی ایک کا قول یا استنباط، یعنی ان کی طرف بھی تو وہ جو بات کہیں تو صحابی کہہ سکتا ہے امرنا قضاء یا نہینا عن قضاء، کہ جناب صدیق اکبر کی طرف سے ہمیں منع کیا گیا، جناب عمر کی طرف سے ہمیں حکم دیا گیا، مثال کے طور پر، اور مخالفت کی ہے اس میں ایک طائفہ نے، تمسک پکڑا انہوں نے اس احتمال کے ساتھ یہ کہ ہو مراد غیر آپ کا، یعنی جو امر کرنے والا ہے وہ سرکار نہیں، وہ اور ہے، وہ کون ہے؟ اور جیسے امر قرآن یا امر اجماع یا امر بعض خلفاء کا یا امر استنباط کا، یہ استنباط کے ذریعے امر نہی نکل آیا جی، اور ظنی قطعی ہونا تو اور چیز ہے، بات کہ دوسرا احتمال نکل آیا جی جی۔ تمسک کیا انہوں نے اس احتمال کے ساتھ کہ ہو مراد آپ کا غیر، جیسے امر قرآن یا امر اجماع کا یا امر بعض خلفاء کا یا امر استنباط کا جی۔ وَأُجِيبُوا بِأَنَّ الْأَصْلَ هُوَ الْأَوَّلُ وَمَا عَدَاهُ مُحْتَمِلٌ، جواب دیے گئے ہیں کہ اصل اول ہے کہ جن کو امر ناج کا حق ہے وہ مراد ہیں، تو وہ کون ہیں؟ سرکار علیہ السلام، اور وہ جو سرکار کے سوا ہیں وہ تو محتمل ہیں جی۔ جواب دیا گیا ہے کہ اصل وہ اول ہے، یعنی اس سے مراد سرکار علیہ السلام ہے، اور جو اس کا سوا ہے وہ محتمل ہے، لیکنہ بالنسبت الیہ مرجوح۔ اب دیکھو نا، یہ لیکنہ ہوتا ہے استدراک کے لیے، اللہ کی بات وہی ہے جی کہ یہ جو ہے نا سرکار کا ما سوا محتمل ہے، تو جو محتمل ہوتا ہے وہ تو مرجوح ہوتا ہے، تو ترجیح راجح کو ہوتی ہے نہ کہ جی، وما دا محتمل فہو مرجوح، خلاصہ یہ تھا، لیکن عبارت اللہ کنہ ہو بالنسبت الیہ کہ یہ جو دوسرا قول ہے یہ بنسبت پہلے مرجوح ہے۔ چلو جی، اور جواب دیا گیا بہیں تو جی دیے گئے بہیں طور کے اصل وہ اول ہے، اور وہ جو سوائے اول کا مرجوح ہے نہ محتمل ہے، لیکن
اول کا سوا لیکنہ، لیکن یہ ما ادا بنسبت اول کے مرجو ہے تو ترجیح راجے کو ہوتی ہے جی جی جواب دیے گئے بائیں طور کے اصل وہ فلا یسار الی المرجوح مع وجود الراجح، اور جواب دیے گئے بائیں طور کے اصل وہ اول ہے اور وہ جو سوائے اس کا وہ محتمل ہے، لیکن ما ادا بنسبت اول کے مرجو ہے۔ وَأَيْضًا فَمَنْ كَانَ فِي طَاعَةِ رَئِيسٍ إِذَا قَالَ أُمِرْتُ لَا يُفْهَمُ عَنْهُ أَنَّ آمِرَهُ إِلَّا رَئِيسُهُ۔ اچھا جی، اب ایک مثال دیتے ہیں جی سمجھانے کے لیے جی کہ بھی پس وہ بندہ جو ہو ایک رئیس کی طاعت میں، جی جیسے ہم سارے آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی طاعت میں الحمدللہ، جی تو جب کہے وہ بندہ جو رئیس کی طاعت میں کہ عمر تو جی کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، جی تو نہیں سمجھا جاتا ہے اس سے مگر یہ کہ اس کا نہیں سمجھا جاتا ہے اس سے یہ کہ عامر اس کا کون ہے، کوئی بھی نہیں ہے مگر اس کا رئیس ہے۔ تب جب غلام رسول یہ کہے کہ عمر نہ نہی نہ، تو مراد کون ہوں گے؟ سرکار نے منع کیا، سرکار نے حکم دیا، لہذا مرفوع حدیث ہے حکمن جی۔ اور بھی وہ شخص جو ہو رئیس کی طاعت میں جب وہ کہے عمر تو نہیں سمجھا جاتا ہے اس سے یہ کہ عامر اس کا کون ہے مگر اس کا رئیس ہی ہوتا ہے۔ او وکن اللہ وعیدن جی، ظاہر یہ ہے کہ دلیل آخر ہے، فرق اس کے درمیان اول کے درمیان کہ اول تھی بن نظر الی خصوص الامیر، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور یہ نظر کرتے ہوئے کس کے مطلق امیر، اور مثل اس کے شائع ان کی کلام میں الاخرہ لا یفہم عنہ ان عامر، حق عبارت یوں تھا کہ یوں کہتے کہ لا یفہم الا ان عامرہ رئیسہ بتقدیم الا، چلو خیر ہو تو سمجھ لگتی بھی نا بھی کچھ نہ کچھ ہے وے جی کہ کوئی سمجھ لگتی۔ اور بھی پس وہ بندہ جو ہو کسی رئیس کی طاعت میں جب کہے عمر تو نہیں سمجھی جاتی اس سے یہ بات کہ اس کا عامر مگر رئیس اس کا، تو یہ نہیں سمجھا جاتا اس سے جی بھئی کیا کیا آخر سے اللہ پہلے ہوں جی کہ نہیں سمجھا جاتا مگر یہ کہ عامر اس کا رئیس ہے، اور تھلے جملہ شرح اے بھی زیادہ واضح ہے نا ان دی بنسبت جی۔ اور بھی بس وہ شخص جو ہو کسی رئیس کی طاعت میں جب کہے عمر تو نہیں سمجھا جاتا اس سے یہ کہ عامر اس کا مگر اس کا رئیس۔ وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ يُحْتَمَلُ أَنْ يُظَنَّ مَا لَيْسَ بِأَمْرٍ أَمْرًا فَلَا اخْتِصَاصَ لَهُ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَلْ هُوَ صبر بعد نے یہ ایک چھڑ دیتی ہے، چھڑی دی گرفت کروں نے جی۔ بہرحال قول اس کا جس نے کہا ہے، احتمال ہے یہ کہ زن کر لیا صحابی نے اس شے کا جو عمر نہیں ہے اس کو عمر، یا نہی نہیں ہے اور اس کو، اگر یہ احتمال ہے تو پھر تو صحابہ بغتمان ہی اٹھ گئے، گل اور سی سمجھ اور بیٹھے، پھر تو سارا مسئلہ الٹ پلٹ ہو گیا جی۔ کیا کیا جی؟ اور بہرحال کو اس شخص کا جس نے کہا کہ احتمال ہے یہ کہ صحابی نے ظن کیا ہو، بھائی مولی ہاشم کیا سبزی لین بندہ کہ جائز ہے، بیوی نے بتاؤں آنکھوں آلو لے کے لگا جاتا ہے، ان کا مطلب ہے ساری زندگی پھر ان چلی ہوگی جی، کمال ہے جی یہ۔ ہاں جی، وہ جو امر نہ ہو اس کو امر کہہ دیا اور جو نہ اسے نہ کہہ دیا ہو، سمجھیے بات۔ تو حافظ صاحب کہتے ہیں اگر ان جاتے پھر اگلی گل ہے جی۔ بہرحال قول ان کا جس نے کہا ہے، احتمال ہے یہ کہ زن کر لیا گیا ہو اس چیز کو جو امر نہیں ہے، امر دوسرا جملہ بھی جوڑ دو، زن کر لیا گیا ہو اس چیز کو جو نہ نہیں ہے، نہ جی۔ اور بہرحال قول ان کا جس نے کہا ہے کہ احتمال ہے یہ کہ زن کیا گیا اس شے کا جو نہیں ہے امر فلا رد اگو ہونا ہے تو یہ بھی رد دی جی۔ فلا اختصاص لہو بہذہ المسئلہ، پھر اگر یہ بات ہے تو اس مسئلے کے ساتھ اس بات کا اختصاص نہیں ہے احتمال کا،
کہ صرف یہی جو اس نے عمر نہ کہا ہے، بل ہوا مذکور فیما لو صرح فقال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس. تو پھر تو یہاں بھی کہ اگر صحابی صراحت کر دے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہانا یا امرنا رسول اللہ، تو یہاں بھی وہ احتمال موجود ہے کہ وہ امر نہیں تھا، امر سمجھ بیٹھے، نہ یہ نہیں تھی، تو پھر اس مسئلے کے ساتھ تو خاص نہیں، پھر جہاں صراحت ہے وہاں بھی یہ احتمال پیدا ہو جائے گا جی کہ نہیں ہوگا. ہاں جی جواب چلنا صبر نہ، وہ تو کمال بندہ ہے یار کہ حافظ صاحب کہتے ہیں کہ نئی اختصاص اس احتمال کے لیے اس مسئلے کے ساتھ کیڑا مسئلہ بھی عمرنا بے قضا، بھی یہاں احتمال ہے کہ امر نہی نہیں ہے، صحابی نے سمجھ لیا کہ امر نہی ہے، تو کہتے ہیں پھر اس کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ تو جب صراحتاً کہے کہ صحابی نے سمجھ لیا امر یا نہ یا حالانکہ ہو نہ جی سنی واہ واہ واہ، یہ احتمال ضعیف ہے. کیوں؟ لو صبر بھائی لو تطرق هذا الاحتمال کہ امر نہیں سی تھی، امر سمجھ لیا نہ یہ نہیں تھی نہ یہ، تو اگر یہ راستہ پکڑ جائے احتمال تو البتہ اٹھ جائے گی امان کی روایت سے، اور نہیں التزام کرتا اس کا کوئی عاقل بھی چے جائے کہ کوئی فاضل اس کا التزام کرے جی. لأن صحابی عادل عارف باللسان فلا يطلق ذلك الا بعد التحقیق، اس لیے کہ صحابی عادل ہے، عارف باللسان ہے، تو نہیں بولتے کہ یہ ہمیں حکم دیا گیا، ہمیں منع کیا گیا، مگر پوری تحقیق کے بعد، پوری ہاں جی. اس لیے کہ صحابی عادل عارف باللسان ہے، وہ نہیں بولتے یہ امرنا بقضا نہینا عن قضا مگر تحقیق کے بعد. اوہ فلا یطلق ذالک اے امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا نہانا رسول اللہ صلی اللہ یا امرنا بقضا نہینا مگر بعد تحقیق اس کے کہ حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا منع کیا ہے. پس نہیں اختصاص اس احتمال کے لیے اس مسئلے کے ساتھ، کیڑا مسئلہ امرنا بقضا نہینا بقضا میں، بلکہ یہ بات تو مذکور ہے اس صورت میں بھی اگر تصریح کرے صحابی پس کہے امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقضا. آپ صاحب کہتے ہیں یہ احتمال ضعیف ہے اس لیے کہ صحابی عادل ہیں، عارف باللسان ہیں، پس نہیں بولتا صحابی یہ بات کیا امرنا امرنا نہانا نہینا مگر تحقیق کے بعد جی. پس نہیں اختصاص اس احتمال کے لیے اس مسئلے کے ساتھ، بلکہ یہ مذکور ہے اس صورت میں اگر تصریح کر دے صحابی پس کہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقضا، اور یہ احتمال ضعیف ہے اس لیے کہ صحابی عادل ہیں، عارف باللسان ہیں، پس نہیں بولتے یہ مگر تحقیق کے بعد جی. قول صحابی کننا نفعل قضا ومن ذالک قوله کننا نفعل قضا فله حکم الرفع ایضا کما تقدم. صحابی کا قول کننا نفعل بقضا ومن ذالک قوله ومن ذالک مرفوع حکمی وہ پچھلا جملہ من قبیل اور پچھلے صفحے ایک 1 کی ایشا بس، اور اسی سے ہے کس سے صحابی یہ کہے کہ کننا نفعل قضا ہم اس طرح کرتے تھے، ہم اس طرح، تو پس اس کے لیے اس فعل کے لیے بھی رفع کا حکم ہے جیسے پہلے گزر گیا جی. اور مرفوع حکمی کے قبیلے سے ہے صحابی کا قول کننا نفعل قضا، اس کے لیے رفع کا حکم ہے بھی جیسا کہ گزر. دھیان کرے جی وہ میرے کچھ لگ دے ہو. چلو جی اور اسی سے ہے اس قول صحابی کا کننا نفعل قضا، اور اسی سے ہے
یعنی مرفوع حکمی کے قبیلے سے ہے قول صحابی کا کننا نفعل کذا، تو پس اس قول کے لیے اس جو صحابی کہتے کننا نفعل کذا، پس اس کے لیے حکم ہے رفع کا بھی، جیسا کہ پہلے گزر گیا۔ قول صحابی کا کننا نفعل کذا، اور مرفوع حکمی کے قبیلے سے ہے صحابی کا قول کننا نفعل کذا، پر اس کے لیے رفع کا حکم ہے بھی، جیسا کہ گزر گیا۔ ایک تھوڑا پیچھے دیکھا جائے نا، صفحہ نمبر 213 تے جی بمثال المرفوع من التقریر حکمن، اور 13 نمبر یہ کہ خبر دے صحابی کہ صحابہ پاک کرتے تھے اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قضا، تو پس بے شک ہوگا اس کے لیے حکم رفع کا، اس جہت سے کہ ظاہر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ہوگی الاخری ہی، یہاں وضاحت کی تھی فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہو، ہوں ذرا تشریف لے آؤ اگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اندہ والا جی کما تقدمہ، اب کہنا من ذالک قولہ، یعنی بغیر قول صحابی کے یہ لفظ نہ بولے کیا فی یا فی، صرف اتنا ہی کہے کہ کیا اے مطلب شارع نے کہا ہے کہ پھر دیکھا میں نے تلمیذ کو، اور قاسم بن قطلوب کا ذکر کیا انہوں نے اپنے حاشیے میں کہ انہو کہ مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا کننا نفعل کذا، جی یہ احط ہے رتبے کے اعتبار سے ان کے قول سے کننا نفعل فی، کہ بے شک یہ وَإِنْ أَوْرَدَهُ اگرچہ لائیں اس کو محتجم بھی، احتمال ہے یہ کہ ارادہ ہو یا تقریر النبی علیہ السلام کا پس احتجاج صحیح ہے، اور اس کے ہونے میں تقریر سے انتہا، ولہذا اس لیے اس کے لیے حکم ہے کس کا، اور امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی، امام حاکم کے بھی، اور موقوف ہے یہ اندہ جمہور علم وصحاب فقہ والاصول، اسی طرح اند ابن صلاح الاخر انتہا کلام۔ میں کہتا ہوں پس ففی قول المصنف الحاشیہ وقول فی الشرع، ان میں تدافع ہے، شاید کہ عذر وہ ہے جو حاشیے میں ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ آت ہے جی کما تقدمہ، اور صفحہ نمبر 213 کہ فی قولی کہ کانوا یفعلون کذا فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کی مثل ہے کانوا وکننا اور کننا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس سیغے کے لیے دو عبارتیں ہیں، یہ جو بولتے ہیں نا کہ ہم کرتے تھے، اس سیغے کے لیے یہ کہ مضاف کیا جائے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور تحقیق گزر گیا ہے یہ کہ اس کا حکم تو کیا ہے، اور 213 نمبر صفحے پر اس کا حکم کس کا ہے، رفع کا ہے۔ دوسرا ان لا، یہ کہ نہ مضاف کریں، وہ کہیں کہ کننا نفعل کذا، لیکن نہ مضاف کیا جائے کدھر، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وسلم، اور یہی مقصود ہے یہاں، اور یہ بھی حکم اس کا رفع ہے انتا کثیر من المحدثین، اور ابن صلاح کے نزدیک یہ موقوف ہے، اور اکثر اول پارہ کہ یہ مرفوع ہے۔ ومن ذالک یحکم الصحابی علی فعل من الافعال بانہ طاعت للہ او لرسولہ او معصیۃ، اور اسی سے ہے کس سے، مرفوع حکمی کے قبیلے سے، یہ کہ حکم کرے صحابی کسی فعل پر افعال میں سے، وہ کسی نے کوئی فعل کیا نا تو کہا کہ یہ فعل تو اطاعت ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، یا کسی نے کوئی کام کیا تو کہا یہ فعل معصیت ہے، نافرمانی اللہ اور اللہ کے رسول کی، تو یہ بھی حکمن جو اس نے کہا نا یہ نافرمانی یعنی حکمن مرفوع حدیث ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، کیا کیا جی، اور حکمی کے قبیلے سے ہے یہ کہ حکم کرے صحابی کسی فعل پر افعال سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طاعت ہے، اللہ کے رسول کی طاعت ہے، یہ اللہ کی نافرمانی اللہ کے رسول کی نافرمانی، تو یہ بھی حکمن مرفوع حدیث ہے، اور اسی سے ہے۔ اب دیکھو نا، غور کرو نا کتنی چیزیں آ رہی ہیں جو ساری جا رہی ہیں۔
اور اسی سے ہے یہ کہ حکم کرے صحابی کسی فعل پر افعال سے، کیا حکم کرے؟ بائیں طور کے وہ فعل طاعت للہ اور رسولہ یا معصیت، یعنی نافرمانی ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. جی، اور اسی سے ہے یہ کہ حکم کرے صحابی کسی فعل پر افعال سے بائیں طور کے اطاعت للہ او لرسولہ معصیت ہے. قول عمار رضی اللہ تعالی عنہ من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول کہ وہ بندہ جس نے روزہ رکھا شک والے دن میں 30 شعبان یا یکم رمضان، 30 شعبان میں شک ہوتا ہے، روزہ رکھا پس تحقیق اس نے نافرمانی کی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تب معنی کیا بنا کہ حکماً مرفوع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شک والے دن روزہ رکھنے سے منع کیا، حکماً یہ مرفوع ہے. جی چلو جی، جیسا کہ قول حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بندہ جس نے روزہ رکھا اس دن جس دن میں شک کیا گیا پس تحقیق اس نے نافرمانی کی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. شاباش جیسے قول حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شخص جس نے روزہ رکھا اس دن میں کہ شک کیا گیا اس میں پس تحقیق اس نے نافرمانی کی ابو القاسم صلی اللہ علیہ اے فی انہو من شعبان او من رمضان، یہ شک. چلو جی آگے تو لکھے نا بخاری شریف میں یہ بات معلق ہے، اور معلق مطلب ہے کہ سند کوئی نہیں، اور ترمذی شریف اور ابو داود میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں یہی سند پوری حضرت عمار تک بات حضرت عمار کی ہے، لیکن حکماً مرفوع حدیث ہے. سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی وَلِهَذَا حُكْمُ الرَّفْعِ أَيْضًا لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا تَلَقَّاهُ عَنْهُ صلی اللہ علیہ. یہ جو بات کی ہے بس اس کے لیے حکم ہے رفع کا بھی، اس کے لیے حکم ہے رفع کا بھی، اس لیے کہ جزمی بات یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھی یہ ان دن میں روزہ رکھنا نافرمانی ہے، یہ ان سے ہے کہ تلقی کی حضرت عمار نے اس شے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، بے سرکار سے ہی یہ بات انہوں نے قبول کی ہے. جی بس اس کے لیے حکم رفع کا ہے بھی، اس لیے کہ جزمی بات یہ ہے کہ یہ ان سے ہے کہ تلقی کی جناب عمار نے اس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اقولو میں کہتا ہوں، دھیان کرنا جب مسئلہ ایک میں کہتا ہوں جب یہ موقوفات کس کے حکم میں، مرفوعات کے حکم میں، جب یہ موقوفات مرفوعات کے حکم، جب یہ موقوفات مرفوعات کے حکم، تو پس نہیں بعید کل بعید یہ کہ شمار کیا جائے مرفوعات سے اس چیز کو جو ثابت ہو صحابی کثیر الملازمت سے. جی تو جو صحابی کثیر الملازمت نے کام کیا ہے نا اس کو بھی مرفوعات سے شامل کرنا، یہ بعید کل البعید نہیں ہوگا. صحابی سے ثابت ہو وہ شے جو ظاہر المخالفت ہو مرفوع حدیث کے جو مشہور ہوئی ہے ان کے درمیان. جی جیسا کہ استثناء کرنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کے وقت کی. جی وقت الاقتداء من عموم قول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. جی میں کہتا ہوں اور خاص کر کے امام کے جہر کے وقت کیسے، حالانکہ تحقیق گئے جمہور سلف والخلف، اور یہ مذہب ہے امام مالک و احمد بن حنیفہ رضی اللہ عنہ کا، واخذ قول یہ شافعی رضی اللہ عنہ کہ نہ پڑھے فاتحہ اور نہ فاتحہ کا غیر امام کے جہر کے وقت اور اس کی قرات کے، تو پس یہ حکم اس کا رفع ہے. جی تو مطلب ہے کہ بھی جناب جابر نے جو استثناء کی ہے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے عموم سے لا صلاۃ الا بہ، یہ جو
یہ جو عام فرمان ہے نا سرکار کا، اس سے حضرت جابر نے جو استثناء کیا کیڑی کہ بھئی اقتداء کے وقت میں نہیں، کس میں؟ ابتداء کے وقت میں نہیں، یہ استثناء کی تھی جابر کی وقت الاقتداء ہے کہ بھئی نماز فاتحہ کے بغیر نہیں سوائے اقتداء کے وقت کے۔ اب صحابی جو یہ قول کہہ رہا ہے کہ سوائے اقتداء کے، تو پھر اس کو بھی حکم مرفوع مان لینا یار، نکل سمجھے کہ یہ جو سرکار کا فرمان ہے نا لا صلاۃ، الا بفاتحۃ الکتاب، اب اس سے صحابی نے استثناء کی ہے کہ سوائے، اقتداء کے، اور آگے یہ سارے فقہاء کا مذہب بھی ہے کہ جب اونچی قرات ہو تو اس وقت چپ کر کے رہے، کیا کرے؟ سمجھے؟ اب پھر یہ مان لو نا کہ یہ صحابی نے جو استثناء کی ہے یہ بھی حکمن مرفوع ہے۔ حنفی تہاڈی تائید کر دی پہ اس واسطے نہ مننے، کون ہونے ہو تسی؟ اسی جی حنفی ہونے ہو بادشاہ، اچھا جی چلو جی، یہی بات ہے نا۔ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کل بعید نہیں ہے کہ صحابی اگر کوئی بات کرے جی تو پھر اس کو بھی تو حکمن مرفوع مانو نا جی۔ ہاں جی شابہ جی، یہ ساری باتیں اس لیے مانی بھی صحابہ پاک جہاں وہ تو شریعت کے تابع تھے، تو شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لہذا یہ ساری حکمن مرفوع حدیثیں ہیں۔ ہاں جی، پس اسی لیے حکم رفع، پس اس کے لیے حکم ہے رفع کا بھی، اس لیے کہ جزمی بات یہ ہے کہ یہ یعنی یہ حضرت جابر نے جو لیا ہے حضرت عمار نے ان سے ہے کہ قبول کیا اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور ٹور میں میرے کچھ لگ دیا کہ جزمی بات یہ ہے کہ یہ ان سے ہے کہ لیا ہے اس کو جناب عمار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ الموقوف ایک آگئی ہے کی مرفوع، اور اس کے ضمن میں حکمن مرفوع ساری ہیں۔ یہ تو کام شروع ہے، صفحہ کھولو کیڑا پر جلدی کریں جی۔ او تو اڈا پلا السند والاسناد، پھر اسناد جی بھئی مرفوع تصریحاً یا مرفوع اور اس کے سیغے کون سے، یہ پہلے بحث آگئی، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب الموقوف کون ہوتی؟ او ینتہی غایت الاسناد الى الصحابی کذالک، مثل ما تقدم فی کون اللفظ یقتضی التصریح بأن المنقول هو من قول الصحابی او من فعله او من تقریره۔ صبر یا پہنچے سند کی غایت صحابی تک، یا سند جا کر صحابی پر رک جائے جی، اسی طرح کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مثل اس کے جو پہلے گزر گیا ہے، یعنی ہونا لفظ کا کہ تقاضا کرے تصریح کو بہین طور کہ یہ جو منقول ہے وہ صحابی کا یا صحابی کا یا صحابی کی، یعنی بالکل یہ وضاحت، یہ مرفوع حدیث کے حکم کی بات نہیں ہے، وہ تو گزر گئی ہے کہ یعنی بات یہاں تک پہنچی کہ صحابی نے یہ کہا، صحابی نے یہ، صحابی نے روکا نہیں ہے جی، تو یہ ہوا۔ پھر اس میں اگلی پھر پچھلی بات اس میں آئے گی کہ صحابی نے یہ کہا ہے، یہ مدرک بالعقل ہے کہ نہیں ہے جی، صحابی نے جو یہ کیا ہے یہ مدرک بالعقل ہے کہ نہیں، وہ تو علیحدہ بات ہے، پھر پیچھے یہ کام جڑ جائے گا۔ لیکن یہاں موقوف کیا ہوتی ہے کہ صحابی پر جا کر بات رک جائے، صحابی پر رک جائے کہ صحابی نے یہ فرمایا ہے، صحابی نے یہ کیا ہے، صحابی کے سامنے ہوا وہ چپ رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی۔ یا سند رک جائے صحابی تک، اسی طرح یعنی مثل اس کے جو گزر گیا ہے لفظ ہونا لفظ کا عبارتیں ذرا مشکل ہے نا بابا، کہ تقاضا کرے تصریح کا کہ وہی طور کہ وہ جو منقول ہے یہ صحابی کا قول ہے یا صحابی کا فعل ہے یا صحابی کی تقریر ہے، بس ولا یجیء فیہ جمیع ما تقدم بل معظمہ، بس سوال ہے کہ اگر تابعی کوئی ایسی بات کہے جو عقل سے مدرک نہ ہو تو کیا یہ بھی صحابی کی طرف منسوب ہوگی کہ یہ صحابی کا قول ہوگا، تابعی نے لیا ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں،
صرف اس میں جو صراحت ہے وہی ہوگی، اس کے علاوہ نہیں۔ باقی اگر تابعی کوئی ایسی بات کرے جو عقل مدرک نہیں ہے تو وہ بھی حکماً مرفوع حدیث کے کھاتے میں جائے گی، صحابی تک نہیں جائے گی وہ، سمجھے؟ یہاں جو معظم ہے نا 3 صورتیں، صراحتاً جی قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فلاں، یا دیکھا میں نے جناب ابو ہریرہ کو فعل قضا، یا فعل عند ابی ہریرہ تھا ولم ینکر، مثال کے طور پر صرف یہی، اس کے علاوہ باقی 3 نہیں ہیں۔ جو صراحتاً صراحتاً وہ موقوف ہوگا جی، تابعی جو بات کہے اور وہ مدرک بالعقل نہ ہو یا وہ اس قسم کے جملے، تو وہ مرفوع حکماً مرفوع حدیث تک جائے، حکماً مرفوع ہوگا، صحابی تک مرفوع نہیں ہوگا وہ۔ ہاں جی کیا کہ جی، اور نہیں آئیں گے اس میں، اور نہیں آئیں گے اس میں جمی وہ جو گزر گئے ہیں، بلکہ بڑے بڑے، یعنی 3 صورتیں جن میں صراحت ہے، قول فعل تقریر کی، تقریر کی صراحت، بس صراحت ہے، جس میں کنایہ وہ نہیں ہوں گے جی۔ بالتشبیہ ہو، تشبیہ لا یشترط فی المساوات من کل جہت، تو سوال ہے کہ کذالک کا جو کہا ہے، تو کذالک کا تو مطلب ہے ساری قسمیں، تو کہتے ہیں تشبیہ جو ہے نا یہ نہیں ہوتی بھی ہر چیز میں مساوات ہوتا بھی تشبیہ ہوتی، تشبیہ کسی ایک چیز میں بھی ہو تو ٹھیک ہے جی، یہ بھی وہ ہو جائے جی، مطلب ہے کم کیتا سو اس کام میں جیو نہ ترہی ہیں جی، اے گل کیا کیا جی۔ اور تشبیہ میں سوال ہے کہ تم نے تو کہا کذالک کا، اسی طرح ہوگا، تو پھر اسی طرح تو وہ بھی ہے کہ جس میں صراحت نہ ہو، تو اس کا جواب دیا ہے کہ تشبیہ میں مساوات من کل جہت شرط نہیں ہوتی جی۔ اور ویکن ایک منٹ، اوئل صحابی یعنی ما یسم الموقوف جی واہ مانو سے با اتمو کی گل ولا یجیو فی، خلاصہ یعنی جمیع اقسام مرفوع حقیقی حکمی نہیں حاصل ہوں گے، کس میں؟ وجہ موقوف میں نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ جو حکمن ہوگا نا صحابی کا قول، وہ یعنی کہ تابعی قول کرے گا نا تو اس کو نسبت کریں گے کہ یہ صحابی کا قول ہے، نہیں سمجھا؟ جس طرح صحابہ کی باتوں کو قول صحابی کا ہے، مدرک بالعقل نہیں تو کیا کہا، تو اب تابعی کرے گا تو تب حکمن ہوگا نا۔ تب سنیں، اب کیونکہ اگر خبر دے تابعی امور عاطیہ سے یا باوجود ہونے اس تابعی کے کہ وہ نہیں لینے والا، تو اب اس تابعی کی خبر کو مرفوع حکمن کہیں گے، موقوف علی صحابی نہیں کہیں گے، سنیں ہی۔ اسی طرح جب صحابی حکم کرے ثواب مخصوص کا یا، اب یہ نہیں کہیں گے کہ صحابی سے سنا ہے، بلکہ یہ بھی مرفوع ہوگا تو کسی صحابی کے واسطے سے ہی نا، لیکن اس کو موقوف نہیں کہیں گے بلکہ اے شابہ سے وبل جملہ اکثر وہ کہ ہوگا مرفوع حکمی، نظر کرتے ہوئے کس کی طرف، وہ ہوگا مرفوع حکمی، یعنی جو صحابہ کی نظر سے مرفوع حکمی بنتے ہیں نا وہ تابعی کی نظر سے بھی مرفوع حکمی بن جاتے ہیں، وہ صحابی پر موقوف نہیں ہوتے۔ یعنی وہ جملے جو پیچھے آئے ہیں نا کہ اگر صحابی بولے تو حکمن مرفوع حدیث ہے، اگر یہی تابعی بولے تو پھر بھی یہ اے شابہ سے۔ اچھا بھائی میرے ہو کچھ لگ دے ہو، موقوف یا پہنچے سند کی غایت صحابی تک، اسی طرح یعنی مثل اس کے جو گزر گئی ہے لفظ کے ہونے میں کہ لفظ تقاضا کرتا ہے تصریح کا، تصریح اس بات کی کہ منقول وہ صحابی کے قول سے ہے یا صحابی کے فعل سے ہے یا صحابی کی تقریر سے ہے، اور نہیں آئیں گے اس میں جمیع ما تقدم، بلکہ اس کے معظم یعنی جو سری ہے بس، اور تشبیہ نئی شرط کی گئی اس میں مساوات ساری جہتوں سے جی۔ موقوف یا پہنچے سند کی انتہا صحابی تک، اسی طرح یعنی مثل اس کے جو گزر گیا لفظ کے ہونے میں کہ لفظ تقاضا کرتا ہے تصریح اس بات کی تصریح کا کہ وہ جو منقول ہے وہ صحابی کے قول سے ہے یا صحابی کے فعل سے ہے یا صحابی کی تقریر سے ہے، اور نہیں آتا اس قسم میں جمی وہ کہ گزر گیا بلکہ معظم اس کا،
اور تشبیہ نہیں شرط تشبیہ میں مساوات من کل جہت ولما كان هذا المختصر شاملا لجميع انواع علوم الحديث استطردت منه الى تعریف الصحابی ما هو فقلت. اچھا جی آگے صحابی کی تعریف شروع کی ہے. تو صحابی کی تعریف جو ہے یہ تو اصول کلام کا مسئلہ، یہ تو علم کلام کا مسئلہ ہے جی، یا فقہ کا مسئلہ ہے کہ بھی صحابی کون ہوتے ہیں، تو تم نے یہاں کیوں ذکر کیا ہے؟ تو اس کا جواب دیا چونکہ اصول حدیث کی کتاب ہے اور حدیث میں صحابہ پاک کوئی دخل ہے، تو اس لیے صحابی کی تعریف بھی تو ہونی چاہیے، کوئی عرض نہیں. تو میں اس کو استطرادن ذکر کر رہا ہوں، اصالتاً نہیں بھئی، یعنی مسئلے کے اندر بطور فائدہ کوئی بات ذکر کر دینی، یہ ہوتی ہے کیا. اور جن پچھلے پردے کافیے میں خروج المبحث العظم آ گیا، سمجھے ہی. اور دیکھو درو استطرد تو یعنی طلب تو تردہ ہو، اے سو کا ہو، طلب کیا میں نے اس کا چلانا. بعض نے کہا یہ عبارت غیر ظاہرۃ المعنی ہے، احسن ہے کہ یوں کہتے بدلے اس کے اردت تو تعریف الصحابی بالاستطراد. اے واضح سی جملہ، ارادہ کیا میں نے صحابی کی تعریف کا بالاستطراد. استطراد کیا ہوتا ہے؟ شے کا ذکر شے کی جگہ کے. استطراد کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کا مقام نہیں ہے لیکن اس کو بطور فائدہ بیان کر دیا. جی وہاں کدھر یار اس گل پہ چاہ گل کیا لیا ٹھوکی ہے یار، تو جڑی گل کر رہے تو وہ کر یار، اور نہیں یار لوڑ میں تاں کیتی ہے اور مجھے ضرورت تھی میں نے تب کی ہے. اور وَقَوْلُهُمْ قَوْلٌ کا وَقَذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْاِسْتِطْرَادِ، یہ ماخوذ ہے کس سے؟ اس لیے کہ تو نے ذکر کرے گا اس کی جگہ میں، بلکہ تو نے مَحَتَّهُ لَهُ بتیار کیا اس کے لیے جگہ کے، ذکر کیا تو نے اس کو، اس میں جگہ اس کی نہیں ہے. اور جب کہ ہے یہ مختصر شامل علوم الحدیث کے جمیع انواع کو، تو استطراد کیا میں نے اس سے، کس سے؟ علوم الحدیث سے، صحابی کی تعریف کی طرف کہ ما ہوا کہ کیا ہے وہ تعریف. فقل تو بس میں نے کہا جی مختصر شامل ہے جمیع علوم الحدیث کے جمیع انواع کو، تو استطراد کیا میں نے ان علوم الحدیث سے صحابی کی تعریف کی طرف کہ کیا ہے وہ، بس کہا میں نے. تعریف الصحابی کی وَهُوَ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَلَوْ تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ فِي الْأَصَحِّ. تعریف صحابی کی، صحابی وہ شخص ہے، مرد ہو یا عورت ہو، صحابی وہ شخص ہے جس نے ملاقات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، دراں حال ہے کہ وہ سرکار پر ایمان لانے والا ہو، حالت ایمان میں ملاقات کی اور فوت ہوا اسلام پر، یہ صحابی ہے جی. صحابی وہ ہے جس نے ملاقات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، دراں حال ہے کہ وہ ایمان والا تھا اس وقت، اور فوت ہوا اسلام پر ہی. اگرچہ متخلل ہو ردت اصح میں، اگرچہ متخلل ہو ردت اصح میں. سنیں آگے وضاحت آ رہی ہے کہ صحابی بعد میں مرتد ہو گیا، پھر کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہو گیا، پھر اسلام پر فوت ہو گیا، تو یہ بھی صحابی ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے وہ آگے آ رہا ہے. اور بات سمجھیے آپ، تعریف صحابی کی، اور صحابی وہ شخص ہے جس نے ملاقات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، دراں حال ہے کہ ایمان لانے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور فوت ہوا اسلام پر. اگر جو متخلل ہو جائے ردت اصح میں جی. اور صحابی وہ شخص ہے جس نے ملاقات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، دراں حال ہے کہ وہ ایمان لانے والا ہے آپ پر، اور فوت ہوا اسلام پر، اگرچہ متخلل ہو ردت اصح میں. او دیکھو میں نے کچھ لکھ دیا، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی، سرکار سے ملاقات کی
یا دیکھا اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، دوسری صورت، لیکن حال کون ہی مومن بھی کا معنی سمجھے، اے بن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے وابِ ما جاء بہ من عند اللہ تعالی، سرکار پر ایمان یہ ہے کہ سرکار اللہ کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے سب کو ماننا، یہ کیا ہے؟ یہ ایمان بن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سمجھے؟ قال الامام، اعلیٰ حضرت کی تھوڑی سی بات سنیں، صحابہ کرام کل عدول ہیں بے تزکیت اللہ تعالی و تزکیت اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ کر دیا، اللہ نے تزکیہ کیا حقیقی صحابہ سرکار نے اللہ کی عطا سے، اور اجماع اہل سنت والجماعت جی بے اجماع ہے کہ یہ سارے کیا ہیں؟ عدول ہیں، المنقول فی کتب الائمہ سلفا و خلفا، وقال محشیا علی اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم، اور معلوم ہے یہ بات کہ مقتدی وہ شخص جو کہ اس کی اقتداء مقتدا وہ شخص کہ اس کی اقتداء کے ساتھ ہدایت پائے بندہ تو نہ ہوگا وہ مقتدا مگر عادل۔ مگی گل نویں گل، قال سخاوی رحمہ اللہ، داخل ہے صحابی میں وہ بندہ کہ دیکھا اس نے سرکار کو اور ایمان لایا سرکار کے ساتھ، من کون؟ من الجن، جس جن نے سرکار کی زیارت کی اور ایمان کی حالت میں کی، یہ صحابی بھی نہ یہ جن بھی، اس لیے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہیں ان کی طرف، یقیناً سرکار جنوں کی طرف بھی مبعوث ہیں اور جن مکلفون ہیں اور جنوں میں وسعت بھی ہیں، اور اسی لیے فرمائے ابن حزم نے العقد یا من المحلہ سے کیا فرمایا کہ تحقیق جنوائی ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات اور قرآن پاک کہ یہ کہ ایک جماعت جنوں سے ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور سنا انہوں نے قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ جنہوں نے واپس جا کر تبلیغ کی پوری صورت ہے، اور تو بھئی کیا ہوا؟ بس وہ کیا ہیں؟ یہ جنہوں نے سرکار سے قرآن شریف سنا، سرکار کی زیارت کی، ایمان لائے، اپنی قوم کو جا کر تبلیغ کی، یہ جنوں میں فضلاء صحابہ ہیں، جنوں میں ادھر ساڑی توجہ ہی کدی نہیں گئی جی، یہ بھی جنہوں نے ایمان لائے جی، یہ بھی آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جی، تو صحابہ پاک نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی ہے، وہ مسلمان ہو گئے ہیں، وہ حدیث ہے پڑھی ہے رکھے سنائی ہے جی، تو وہ بھی تو سرکار کا صحابی ہے بھئی، وہ شیطان جو سرکار کے ساتھ ہے تو اس نے سرکار پر ایمان لے آیا، صحابی ہے کہ کوئی نہیں جی ہے؟ او بلّہ تھی توجہ ٹھیک کرو اپنی، اور اس وقت متعین ہو گیا ذکر ان کا جو عرف منہم فی الصحابۃ، لہذا جنوں میں سے جو بعض کے نام ہیں وہ صحابہ پاک میں، تو پتہ چل گیا کہ وہ کیا ہے، وہ صحابہ پاک میں ہیں، اور نہیں التفات ابن سیر کے انکار کے لیے ابو موسیٰ مدینی پر تخریج ان کی قسمیں، بعض ان کے لیے کہ پہچانا انہوں نے ان کو، منہم فإنہ منہم، کیونکہ نہیں ہے مستند اس میں اس کی الی حجت، کہ ابن سیر نے جو انکار کیا اس کا اعتبار نہیں ہے،
لہذا وہ صحابہ پاک جو بعض نے نام ان کے ذکر کیے ہیں، جس طرح کہ ابو موسیٰ المدینی نے ذکر کیے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے. تو وہ جن بھائی چلو ناموں میں کوئی اختلاف ہوگا بھی کس نے بتائے، لیکن یہ بات تو پکیہ قرآن میں ہے کہ جنوں کی جماعت نے سرکار سے قرآن سورہ جن پڑھو یار ساری بھری پئی جی اس گل نال جی ایشا بس جی. جس وقت سرکار نے ان سے وعدہ بھی لیا تھا جی، پھر اس کے بعد منع فرمایا کہ یہ ہڈیوں جو ہے نا ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کیا جائے جی، گوبر کے ساتھ استنجا نہ کیا جائے، یاد ہے نا جی. بات ہو گئی یار مولوی بحث کے مارے. اچھا جی، بلاؤ تخللت یہ امام شافعی کے مذہب پر ہے، یہ صحابی ہے مرتد ہو گیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اسلام لایا، تو یہ صحابی ہے. یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب پر ہے، یہ کہ بھئی ارتداد سے پچھلی نیکیاں، جب بندہ دوبارہ مسلمان ہو جائے تو پچھلی نیکیاں ختم نہیں ہوتی، سمجھا جی. یہ اس قانون پر ہے. اس میں اختلاف بنیادی یہ ہے کہ بندہ مرتد ہو گیا، دوبارہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو کیا پچھلی نیکیاں جو پچھلا حج ہے اس کا وہ ہے یا دوبارہ کرنا پڑے گا؟ اس میں اختلاف ہے. اسی اختلاف پر یہ مسئلہ ہے جی. بہرحال ہمارے مذہب میں پس باطل ہوگی صحبت اس کی، پس نہ ہوگا یہ صحابی مگر یہ کہ حاصل ہو اس کے لیے. اور اسی بارے امام مالک بھی ہیں، سمجھا جی. دوبارہ اسلام لائے، سرکار کی حیاتی مبارک میں زیارت کرے، پھر صحابی بنے گا. اگر نہیں ہے تو وہ پہلی بات ختم ہو گئی ہے، تو یہ صحابہ میں داخل نہیں ہے. اگر دلیل آ رہی وہ تو بتائیں گے جی، لیکن کہ اس میں اختلاف ہے جی. اگے من کر لی کیتا نہیں. والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالمه آخر نہیں دوسرا. اور مراد وَإِلَّمْ یہ جو کہا نا من لاقیہ، اب حافظ صاحب اس کی وضاحت کرتے ہیں تعریف کی. مراد ملاقات سے وہ شے ہے جو عام ہے، خاص کسی شخص کو حالت ایمان میں سرکار کی بارگاہ میں مجالست ملی ہو، یا ساتھ چلنا ملا ہو، یا سرکار اس کے پاس گئے ہوں، یا وہ سرکار کے پاس آیا ہو. سنیں، اگرچہ بات کوئی نہ ہوئی ہو، صرف ہم نشینی ملی، چلنا ملا، یا سرکار تشریف لے گئے، یا وہ حاضر ہو گیا، حالت ایمان میں یہ چیز ہو گئی، اگرچہ بات کوئی بھی نہ ہو تو یہ کیا ہے؟ بول چا یار. سرکار کے ساتھ مجالست ہوئی ہو، یا سرکار کے ساتھ چلا ہو، یا سرکار اس کے پاس گئے ہوں، یا وہ آیا ہو، اگرچہ گفتگو نہ ہوئی ہو، یہ صحابی ہے. یہ صحابی ہے، سمجھے ہی. اور مراد ملاقات سے وہ ہے جو عام ہے، کس سے؟ مجالست اور مماشات سے، اور دو میں سے ایک کا پہنچنا دوسرے تک، یعنی سرکار وہاں تشریف لے گئے یا وہ حاضر ہو گیا، اگرچہ نہ مکالمہ کیا ہو اس شخص نے سرکار سے، کوئی گفتگو نہ ہوئی ہو. ساتھ وہ ہے جو عام ہے، مجالست سے، مماشات سے، ساتھ چلنے سے، یا دو میں سے ایک کا پہنچنا دوسرے تک، یا اگرچہ نہ کلام کیا ہو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. فیہ رؤیت احدہما الآخر سواء کان ذلک بنفسہ ام بغیرہ. اور داخل ہے ملاقات میں دو میں سے ایک کا دیکھنا دوسرے کو. کسی شخص نے حالت ایمان میں سرکار کو دیکھا، یا سرکار نے اس کو دیکھا اور وہ حالت ایمان میں تھا، صرف اتنے دیکھنا، تو یہ صحابی بن گئے، یہ بن گئے. برابر ہے کہ ہو یہ دیکھنا بے نفس ہی، خود اسی کو دیکھا، اور بغیر ہی، یا دیکھا غیر کو، وہ بھی سامنے آ گیا، تو بہر صورت صحابی ہے جی. سنیں کیا کہ جی داخل ہے
کہ سرکار یا سرکار نے اس شخص کو یا اس شخص نے سرکار کو دیکھا ہو یا سرکار نے اس شخص کو دیکھا ہو. برابر ہے کہ یہ دیکھنا بے نفسی ہو بھی خود ارادتاً یا بغیر ارادے کے. اور وہ کہنا ولو لحظتاً، ولو ایک لحظہ دیکھا ہو لے شرف بوجہ شرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طلعت کے مطالعہ کے مرتبے کی شرف کے لیے کہ سونے دی دیدار کیا بات ہے، وہ کہ ہوا افضل وہ سونے دا دیدار جو کبریت احمر اور یاقوت احمر سے بھی. اور مراد اس سے کیا ہے؟ سرکار کو دیکھا، دھیان کر دے مسئلے. مراد رویت صحابی شخص کی سرکار کی ظاہری حیات میں وصال مبارک سے پہلے جس نے دیکھا یہ صحابی ہے. وگرنہ پس اگر دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے وصال کے بعد آپ کے دفن سے پہلے، تو اس میں خلاف ہے. وہ شخص جب سرکار وصال فرما گئے تھے تو چونکہ وصال کے بعد تو 2-2.5 دن لگے تھے دفنانے میں جی، بھی قبر تیار ہوئی، سب صحابہ پاک نے باری باری درود شریف پڑھا. اب اس وقت کو شخص آیا ہے، اس نے حالت ایمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، تو یہ صحابی بنا ہے کہ نہیں، اس میں کیا ہے؟ سمجھ گئے؟ اور تحقیق فرمایا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں باب فضائل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا، اور وہ بندہ جس نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے وصال مبارک کے بعد آپ کے دفن سے پہلے، پس راجے یہ ہے کہ یہ صحابی بولو نا، راجے قول یہ ہے کہ اگر اس طرح نہیں تو پھر قیامت تک بات رکتی ہی نہیں ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا یقیناً مجھے دیکھا، شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا جی. تو پھر وصال کے بعد دیکھا یا جاگتے ہوئے بعد میں زیارت ہوئی لوگوں کو، یا خواب میں زیارت ہوئی ہے، تو پھر زیارت ہو گئی ہے جی. سنیں وگرنہ بس اگر اچھا جی کہ دے گیا وگرنہ البتہ شمار کیا جائے گا وہ کہ اتفاق ہوا کہ دیکھا اس نے آپ کا جسد مکرم حالانکہ آپ قبر معظم میں تھے جی. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب قبر شریف میں اتارا گیا تو پھر اس وقت اگر کسی نے دیکھا تو یہ بھی ہے بلاؤ فی حاض، اگرچہ آج کے زمانے میں ہو. اور اسی طرح وہ بندہ کہ کشف ہو گیا اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پردہ اٹھا دیا گیا اولیاء کرام سے، پس دیکھا اس نے سرکار کو اسی طرح اعلیٰ طریق الکرامت جی. تو پھر یہ سارے کیا ہوں گے؟ کیونکہ حجت ان کی جنہوں نے ثابت کیا صحبت کو اس کے لیے جس نے دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفن سے پہلے. کیونکہ جنہوں نے کہا ہے نا کہ جس نے وصال کے بعد دفن سے پہلے دیکھو کوکو، تو وہ صحابی ہے. انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ سرکار ہمیشہ زندہ ہے، سرکار. تو پھر یہ دلیل تو قیامت تک چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ یہ دلیل تو قیامت تک چلے گی. اللہ اچھا جی قبل دفن انه مستمر الحیات، اور یہ حیاتی دنیاوی نہیں ہے، یہ معاذ اور نہیں تعلق اس کے ساتھ دنیاوی دنیا کے احکام کا تعلق نہیں ہے جی. اب حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کے بارے میں جو روایت ہے کہ آپ نے 70 مرتبہ جاگتے زیارت کی ہے، تو اس سے علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کو صحابی نہیں کہہ سکتے، صحابی نہیں کہہ سکتے جی. سمجھیے؟ اچھا جی بے نفس ہم بے یعنی برابر، ہم دھیان کریں بغیری کا کیا مطلب ہے توجہ کرنا یار. برابر ہے کہ دیکھے الہ قصدن یا قصد کیا ہو رویت غیری کا، اور دیکھا ان کو تبن یعنی بسبب واقعہ انہیں نظر کے ان پر اتفاقاً بغیر قصد کے. وگرنہ پس رویت بالغیر ان سے ہے کہ نہیں، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا جی. سنیں ہی اچھا جی. تلمیذ نے کہا کہ بغیر کا مطلب ہے کہ وہ صغیر تھا تو اٹھا کر لایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جی. اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ بچے جو چھوٹے لائے گئے جی 1 ماہ 2 ماہ کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو کرتی دلائی گئی، تحنیک کرائی گئی. سرکار نے ان کو دیکھا،
بلکہ بعض بچے وہ بھی جن کے پیشاب کر دیے سرکار کے کپڑوں پر موجود ہے، تو یہ بچے بھی صحابی ہیں کہ نہیں؟ یہ بچے صحابی نہیں ہیں، وہ سرکار کے دیکھنے کا فیض ان کو نصیب ہو گیا ہے، لیکن جب یہ بڑے ہوئے تو یہ صحابہ میں داخل ہوئے، اس طرح نہیں ہے۔ جو 3 4 5 سال کے ہو گئے نا وہ بچے صحابہ میں داخل ہیں، جس طرح امام حسن پاک، امام حسین پاک، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، یہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے کوئی بات نقل کی ہے اور بڑے ہو گئے تھے، پوری زیارت کی ہے، سب کچھ ہے، سمجھیے، تو یہ ہے جی، یہ صحابی ہیں۔ تو جو 2 4 مہینے کے تھے، سال کے، یہ ان کو صحابہ میں داخل نہیں کیا جی، زیارت کا فیض تو ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سمجھ گئے ہو؟ مانا کرو کتوں اور داخل ہے اس میں دیکھنا، 2 میں سے ایک کا دوسرے کو برابر ہے کہ ہو، یہ دیکھنا بے نفس ہی یا بغیر ہی، داخل ہے اس میں دیکھنا 2 میں سے ایک کا دوسرے کو برابر ہے کہ ہو، یہ بنفس ہی یا بغیر ہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ والتعبیر باللقی اولا من قول بعضهم الصحابی من رأى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یخرج ابن ام مکتوم ونحو من العمیان وهم صحابۃ بلا تردد۔ حافظ صاحب نے کہا من لاقیہ، بعض نے کہا من رعا، تو اپنی تعریف کی خوبی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تعبیر کرنا لقج کے ساتھ کہ ملاقات ہوئی ہو، یہ اولا ہے بعض کے قول سے، جنہوں نے کہا کہ صحابی وہ ہوتا ہے کہ جس نے زیارت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ کیا جی؟ حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ تعریف میں جو لاقیہ لقی، یہ ذکر اولا ہے بعض کے قول سے کہ صحابی وہ ہے جس نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے کہ اگر رعا کی قید لگائیں تو یہ رعا کی قید نکال دیتی ہے صحابی کی تعریف سے عبداللہ بن ام مکتوم اور ان کی مثل کو، جو باقی نابینے تھے یا کوئی عورت نابینی تھی مثال کے طور پر، حالانکہ وہ بلا شک بلا تردد صحابہ ہیں جی، بڑی چوٹی کے صحابہ ہیں جی، سبحان اللہ جی۔ تو لہذا لقی، تو جناب عبداللہ بن ام مکتوم کی ملاقات ہوئی ہے، بار بار مصافحہ ہوا ہے جی محفل میں، سبحان اللہ، سرکار کے مصلح پر کھڑے ہوتے تھے جب سرکار سفر پہ جاتے، وہ آ رہا ہے۔ اور تعبیر لقی کے ساتھ اولا ہے ان کے بعض کے قول سے، اور محدثین جنہوں نے تعریفیں کی اور کن کے، کیا کہ صحابی وہ شخص ہے جس نے زیارت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس لیے کہ رویت نکال دیتی ہے عبداللہ بن ام مکتوم کو اور ان کی مثل کو نابینے سے، حالانکہ وہ صحابہ ہیں بلا تردد۔ انما قال اولا کہا ہے، کیا کہا ہے؟ اس لیے کہ ممکن، اولا سے مطلب وہ بھی ٹھیک ہے ایسے ہی، لیکن یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ ممکن ہے یہ کہ کہا جائے کہ جنہوں نے مر رعا کہا ہے، رویت کا ذکر بعض کے قول میں مبنی ہے علی الغالب، مبنی ہے غالب یہ ہے، کیونکہ نبینے تو چند تھے، بقایا تو سارے آنکھوں والے تھے، تو یا کہا جائے گا کہ مراد رویت سے وہ شے جو عام ہے، کس سے؟ رویت بالفعل ہو یا بالقوہ ہو جی، کیونکہ اگر ان کو عمج والا عارضہ پیش نہ آتا یا اس کا غیر، تو پھر وہ خام خواہ دیکھتے، جیسا کہ رات کی تاریکی شدید لرعا ہو تو البتہ سرکار کو دیکھ لیتے۔ قال العراقی، اب اس ایک نیا مسئلہ سمجھ آ گیا۔ رات کی تاریکی میں سرکار جلوہ فروز ہیں، ایک شخص ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، تو وہ محفل میں بیٹھا رہا ہے، چلا گیا اٹھ کے، یہ صحابی ہے کیونکہ اس کو مجالست مل گئی ہے، مجالست مل گئی، سمجھے ہی؟ ہاں یاد کروں پھر جس ٹائم لوڈ پینی، پھر اس ٹائم آدھے وہ کی ہویا استاد جی۔ قال العراقی حق ذات لکو کثیر من اہل الحدیث، مراد ان کی اس سے مع زوال المانے ہے، یعنی کو مانے نہ ہوتا تو خام خواہ وہ دیکھ لیتے، لیکن کہتے ہیں حافظ صاحب کی تعریف زیادہ بہتر ہے جی۔ اچھا جی، عبداللہ بن ام مکتوم نام ہے عبداللہ بن قیس بن زائدہ جی،
قیل عمر بن قیس بن زیدہ، بعض نے یہ کہا کہ نام عمر بن قیس ہے، بعض نے کہ عبداللہ بن قیس ہے۔ اسلم قدیماً، اور امامت کراتے تھے لوگوں کی نماز کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کے وقت، اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد قادسیہ میں حاضر ہوئے جی، وہ کوتلا بہا شہیدن، بعض نے کہا نہیں قادسیہ سے مدینہ شریف واپس آ گئے تھے، وہاں آ کر فوت ہوئے تھے، سمجھے ہی؟ ہاں جی میں نے کر لی، اگر تھوڑا پڑھیے اور شرح التعریف بلقیو۔ تعریفی کالجنسی، اب تعریف کی جنس اور فصلیں حافظ صاحب فرماتے ہیں، تعریف کی شرح کہ لقی اس تعریف میں مثل جنس کے ہے، ملکات تو عام ہے نا جی۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ لقی اس تعریف میں مثل جنس کے ہے۔ وقولی مؤمنا به کالفصل یخرج من حصل له اللقاء المذکور لیکن فی حال کونہ کافر، اور میں جو کہا ہے نا مؤمنم بہی، یہ فصل ہے، اس سے نکل گیا وہ شخص کہ جس نے ہم نشینی کی، ساتھ چلا، دیکھا، لیکن حالت کفر میں، لیکن تو یہ صحابی نہیں ہوگا، حالت کفر میں، اسلام لایا بعد میں، پھر سرکار کی زیارت نہیں ہوئی، تو جس نے حالت کفر میں ہم نشینی کی، دیکھا، سب کچھ ہوا، یہ صحابی نہیں ہے۔ کیا کہ جی میرا قول، جو میرا قول مؤمنم بھی ہے، یہ فصل کی طرح ہے، اس سے وہ بندہ نکل گیا جس نے، یہ نکال رہی ہے فصل اس بندے کو کہ جس کو حاصل ہوئی ملکات مذکورہ لیکن کفر کی حالت میں۔ ایسا بس وقولی به فصل ثان یخرج من لقیہ مؤمنا لیکن بغیرہ من الانبیاء، اور میں نے جو کہا نا مؤمنم بہی، سرکار کے ساتھ ایمان لائے، یہ بھی فصل ہے دوسری، یہ نکال رہی ہے اس شخص کو جس نے سرکار کی ملاقات کی ایمان کی حالت میں، لیکن ایمان سرکار پر نہیں لانے والا تھا، سابقہ انبیاء پر لانے والا تھا، یہ بھی اس ملاقات سے صحابی نہیں بنا۔ ایمان لائے سرکار پر، دوبارہ دیدار ہو تو پھر صحابی بنے گا۔ مثلا یہودی اور عیسائی، جب یہودی اور عیسائی رہ کر سرکار سے ملاقات کریں تو بعد میں اگر کلمہ پڑھ لیں تو صحابی نہیں بنیں گے جی۔ جی حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ جو میرا قول یہی ہے، یہ دوسری فصل ہے، یہ نکال رہی ہے اس بندے کو کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، ایمان لانے والا تھا، لیکن آپ پر ایمان لانے والا نہیں تھا، لیکن حل یخرج من لقیہ مؤمنا بأنہ سیبعث ولم یدرک البعثۃ فیہ بس فیہ نظر۔ اچھا جی، لیکن حافظہ فرماتے ہیں یہ جو کہا ہے نا مومن بہی، کیا یہ قید نکالتی ہے اس شخص کو جس کی سرکار سے ملاقات نہیں، جس کی ملاقات ہوئی سرکار سے، من لاقیہ ہو، نبوت کے اعلان سے پہلے ملاقات ہوئی جی، تے ایمان لانے والا تھا کہ ان قریب یہ مبعوث ہوں گے، ان قریب تو زیارت تو ملاقات ہوئی سرکار سے، ولادت کے بعد 40 سال سے پہلے ملاقات ہوئی، اور ایمان یہ لایا کہ یہ ان قریب نبی ہوں گے، تو اور اس نے پھر ادھر بعثت کا زمانہ نہیں پایا، پہلے فوت ہو گیا، تو کیا یہ بندہ بھی صحابی ہے کہ نہیں؟ اس میں نظر ہے، اس میں کیا ہوئے۔ لیکن کیا وہ بندہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور وہ ایمان لاتا تھا کہ آپ ان قریب اعلان نبوت فرمائیں گے، اور تو اس میں اختلاف نہیں، بھی ایمان لے آیا کہ یہ ان قریب نبی ہیں، لیکن وہ جب بعثت کا زمانہ آیا تو اس نے وہ زمانہ نہیں پایا، تو کیا یہ چونکہ سرکار کو مان تو چکا تھا، تو اس میں نظر ہے۔ اور وکنا بغیر ہی من الانبیاء جی، قال تلمیذ ما حاصل ہوئی ہے کہ ایمان بغیر ہی من الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مستلزم ہے ایمان بہی علیہ الصلوۃ والسلام کو جی، باقی نبیوں کو تب مانے گا جب سرکار پر ایمان لائے گا، تو جی اس لیے کہ انہوں نے خبر دی
اپنی امتوں کو برسالت علیہ الصلوۃ والسلام، ہر نبی نے سرکار کی آمد کا اعلان فرمایا، تو پس فلم یفارق الفصل عن الجنس وہو کما تری، جی تو یہ تو جنس فصل ایک ہو گئی ہیں، بس وہ چونکہ پھر سوال تو کرنا تھا، جواب یہ ہے کہ ان کا خبر دینا کہ کان بأنہ سیکون نبی هو خاتم النبیین وصف کذا و کذا، اور واضح سے ہے یہ کہ ایمان بہذا المفہوم کلی نہیں مستلزم ایمان بہی علیہ الصلوۃ والسلام کو بے خصوص ہی، لزام مہم تحقق اس مفہوم کا فی غیر ذالک الفرد مخصوص مقدس علیہ الصلوۃ والسلام نہیں سمجھے کہ وہ یہ ہے، تلمیذ نے علامہ قاسم بن قطلوب غا نے یہ کہا ہے کہ جو سابقہ نبیوں کو مانتے ہیں تو سابقہ نبیوں نے تو یہ بتایا کہ نبی آخر زمان آنے والے، اب پہلے موسیٰ علیہ السلام پر پورا ایمان تب ہوگا جب یہ بھی مانے کہ نبی آخر زمان نبی ہوں گے، جی آنے والے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان تب ٹھیک ہوگا کہ جب عیسائی یہ مانے کہ نبی آخر زمان آنے والے ہیں، تو لہٰذا بھی یہ جو ہے نا جب وہ سابقہ نبیوں کو مانیں گے تو سرکار کو تو مان لیا، تو اس کا جواب دے رہے کہ ایسا نہیں ہے، وہ تو یہ تھا کہ مانا تھا کہ ایک نبی آئیں گے، اب یہ جو شخصی طور پر یہ جو ہستی مکہ میں پیدا ہوئی ہیں وہ یہ تو نہیں مانتے کہ یہ وہ ہستی ہیں، یہ نہیں مانتے، اس لیے جو انبیاء کے کہنے پر جو ایمان لایا ہے وہ سرکار پر ایمان نہیں لایا، وہ مجمل تھا کہ کوئی ایک ہوگا جو خاتم النبیین ہوگا جس کی یہ شان ہوگی، تو مومن تب ہوں گے جب شخصی طور پر سرکار کو مانیں گے۔ اچھا بھی دھیان کریں بھائی، سمجھے ہی تفی ہے، اچھا بات حقوقی مخصوص مقدس، اللہم مگر یہ کہ تسلیم کر لیا جائے ملازمہ بنسبت ان بعض کے جو سرکار کو جیسا کہ پہچانتے تھے اپنے ابن آبا کو ففہم، لیکن وہ صحابی نہیں بنیں گے جب تک کلمہ نہیں پڑھیں گے، پھر سرکار کا دیدار نہیں ہوگا۔ فی نظر یعنی وہ اس بندے میں وہ پہلے ایمان لے آیا، ملاقات ہو گئی 40 سال سے پہلے، لیکن بعد میں ملاقات نہیں ہوئی، تو بتردد جزمی بات ہے کہ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْقَى نَبِيًّا مِّنْ حَيْثُ إِنَّهُ نَبِيٌّ، یعنی اس کی ملاقات ایسے نبی سے نہیں ہے جو اس وقت بالفعل نبی ہے، یعنی اعلان نبوت ہو چکا ہے، آگے سمجھ، فَلَمْ يَلْقَى نَبِيًّا مِّنْ حَيْثُ إِنَّهُ قال، سمجھ آ گئی، قال المصنف رحمہ اللہ فی الحاشیہ، قل تو میں کہتا ہوں مرجع احد جانب حاضر تردد کہ صحبت اور عدم صحبت یہ احکام تو پس نہیں حاصل ہوگی مگر اندہ حصول مقتضی حافظ ظاہر، اور حصول اس کا ظاہر میں موقوف ہے کس پر، اے شابہ سے جی بیست ہوگی تو تب یہ کام شروع ہوگا کہ یہ صحابی ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے سرکار کا اور مسلمان ہوا، لہذا یہ صحابی ہے، پہلے جو ہے نا یہ معاملہ شروع نہیں ہے جی۔ سنیں ہی قال دکتور حاضا لأنہ اس پر نہیں منطبق آتی صحابی کی مومن بہی، جی آگے سمجھے، شرح تعریف کی شرح اور لقی اس تعریف میں مثل جنس کے ہے، اور میرا قول مؤمن بہی میں علیحدہ علیحدہ مثل فصل کے ہے، نکال رہی ہے یہ فصل اس شخص کو حاصل ہوئی اس کو ملاقات مذکور، لیکن وقت ہونے اس شخص کے کافر، اور میرا قول بھی فصل ثانی ہے، نکال رہی ہے اس شخص کو کہ ملاقات کی اس نے سرکار سے، درا حال ایک مومن تھا لیکن سرکار کے غیر کے ساتھ انبیاء سے، لیکن کیا نکال رہی ہے یہ قید بہی والی اس شخص کو جس نے ملاقات کی سرکار سے، درا حال کہ وہ ایمان لانے والا ہے اس بات پر کہ سرکار ان قریب مبعوث ہوں گے، اور نہیں پایا اس نے بعثت کا زمانہ، اس میں نظر ہے، منع کرو گا شرح تعریف کی اور لقی جی اس تعریف میں مثل جنس کے ہے، اور میرا قول مومن بہی مثل فصل کے ہے، نکال رہا ہے اس بندے کو کہ حاصل ہوئی اس
اس کے لیے ملاقات مذکور لیکن وقت ہونے اس کے کافر، اور میرا قول بھی فصل ثانی ہے نکال رہی ہے اس بندے کو کہ ملاقات کی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درانے کے ایمان لانے والا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر کے ساتھ انبیاء سے، لیکن کیا یہ نکال رہا بھی کی قید نکال رہی ہے اس شخص کو کہ ملاقات کی اس نے سرکار سے درانے کی ایمان لانے والا ہے اس بات پر کہ آپ عنقریب مبعوث ہوں گے، اور نہیں پایا اس نے بعثت کو، اور اس میں نظر ہے، اس میں تو راجح قول یہ ہے کہ یعنی بعض نے قول کیا نا، پھر بعض نے قول کیا جی